السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، 13ویں پارے کی تشریح اور خلاصہ قرآن پیش خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ 12ویں پارے ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ چل رہا تھا۔ اسی کا تسلسل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قید خانے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور باہر تشریف لانے کے بعد پھر اس کے بعد جو بادشاہ مصر تھا، ملک مصر جو تھا، اس نے آپ کو کہا کہ اتنے سارے جو ارینجمنٹس آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی 7 سال تک حفاظت کرنا اناج کی، پھر 7 سال کے بعد ایسے ہونا ایسے ہونا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تب آپ کو پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کون سی مملکت دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، لہٰذا مجھے خزانوں کا انچارج بنایا جائے، یعنی ٹریجری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ میرے ہاتھ دیا جائے تاکہ میں اس کی بہتر طور پر نگہداشت کر سکوں۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور وہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے انتظامات فرمائے، جو سارے مراحل تھے، مسائل تھے، سب کو حل فرمایا۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے نہ تھا کہ آپ اپنی ضرورت یا خواہش رکھتے تھے، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اگر آپ نہ لیتے تو یہ عہدہ کسی نااہل کے ہاتھ چلا جاتا۔ تو عہدے کی خواہش و ضرورت نہیں تھی۔ ایک نبی، نبوت کا منصب مل جائے، نبی کا عہدہ ملنے کے بعد اور کون سے عہدے کی خواہش اور طمع رہے گی؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سے ذکر آگے بڑھ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں داخلہ، یعنی ہوا یہ کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ 7 سال تک آرام رہا، مصر والوں نے اپنے سارے غلوں کو محفوظ رکھ لیا، اور جو دوسرے مقامات تھے، اطراف کے لوگ، ان لوگوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس سخت خشک سالی ہو گئی، بارش نہ تھی اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب پریشان ہو کر کے وہ ادھر ادھر جا کر کے اپنا اناج اور غلہ تلاش کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانوں پر متعین تھے۔ اس وقت یہ طے کیا گیا قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار کا غلہ دیا جائے گا، یعنی اتنا اناج دیا جائے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب سنے کہ مصر میں ایک آدمی ہے، ان کو نہیں پتا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جب انہوں نے سنا تو وہ چلے آئے، کنعان سے، فلسطین سے مصر کی طرف تشریف لائے، اور لا کر کے عرض کیا انہوں نے کہ اے عزیز مصر، اور پہچانے بھی نہیں، پہنچ گئے اور پہچانے بھی نہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم فهم له منکرون، وہ نہ جانتے رہے اور یہ جان گئے، پہچان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اناج چاہیے۔ آپ نے اناج وغیرہ دیا، گھر کے ماحول اور گھر کا حال حقیقت پوچھی کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، ساری تفصیلات لینے کے بعد آپ نے اپنے سگے بھائی بنیامین کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ ایک اور بھائی ہے، تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ اگر تم آئندہ سال کے لیے اناج، آئندہ بار آنے پر اناج لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اس بھائی کو لے کر آؤ۔ اور فرمایا کہ اگر تم نہ آؤ گے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، اگر ہم بنیامین کو لے کر نہیں جائیں گے تو ہمیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت یعقوب نے کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا حضرت یوسف کا، اب یہ دوبارہ بنیامین کا جانا آپ کے لیے گوارا نہ ہوا۔ آپ نے بڑی منتوں کے بعد، سماجتوں کے بعد، جب انہوں نے اپنے بیگ کھولے، اپنے جو اناج جس میں رکھا ہوا تھا، تھیلے کھولے، تو اس میں دیکھا گیا کہ ان کا پیسہ بھی اس میں لوٹا دیا گیا۔ ردت الینا فلما، جب انہوں نے فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے جب اپنے بیگ کھولے تو ان کو نظر آیا کہ ان کے جو مال، جو انہوں نے پیسہ دیا تھا، وہ بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا جان اور کیا چاہیے ہمیں تو پیسہ بھی واپس آ گیا ہے اور ہمیں اناج بھی اگر ہم لے جاتے ہیں تو ملے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے صاحبزادوں سے فرمایا کہ تم ایک دروازے سے مت داخل ہو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی نفع اور نقصان وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اس کے دست قدرت میں ہیں۔ برادران یوسف کا مصر میں دوسرا داخلہ ہوتا ہے بنیامین کے ساتھ۔ وہ حضرت یوسف کے سامنے گئے، حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے جان لیا، پہچان لیا، اور پھر اس کے بعد آپ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ رکھے۔ انہوں نے بتا دیا انا یوسف انت اخوک، کہ تم میرے بھائی ہو، اور فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ بما كانوا يعملون، وہ سب کچھ جاننے والے۔
اب اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے اپنا جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے بیگ میں رکھ دیا، ان کے تھیلے میں رکھ دیا گیا، کیونکہ اس وقت کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی چوری کا آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ مقررہ مدت کے لیے اور وقت کے لیے ان کا غلام بنا دیا جاتا۔ اور جب تلاشی لی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت بنیامین کے بیگ میں سے نکلا۔ اب قانون کے تحت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے تو بھائیوں نے کہنے لگے کہ اگر یہ چوری کیا ہے، ان سرق فقد سرق یوسف قالوا ان یسرق فقد سرق یوسف، کہ اقل لہ من قبل، کہ اگر انہوں نے چوری کی ہے تو ان سے پہلے یوسف نے بھی کیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے، تو پھوپھی بہت چاہتی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اور وہ چاہتی تھیں کہ اپنے پاس رکھیں، تو انہوں نے اپنا کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا اور ان کے اوپر الزام لگ گیا کہ وہ چوری کیے۔ اس بنیاد پر وہ اپنے پاس رکھنے کا ایک شرعی طور پر یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ سارے معاملات تھے، اور اب موجودہ دور میں یہ مختلف ہے۔ برادرین یوسف حضرت یوسف کے پاس گئے، جا کر کے التجا اور تمنائیں کرنے لگے کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں، ان کی بجائے کسی اور کو لے لیں۔ آپ نے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والے پائیں گے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑا بھائی جو یہودا تھا اس نے کہا کہ تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم سے پختہ عہد اور وعدہ لیا تھا، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی ہم سے کوتاہی ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں واپس نہیں آؤں گا، والد کو جا کر کہہ دے میں یہیں پر مصر میں رکنے والا ہوں۔ حضرت یعقوب نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان ينفعنی ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس سارے بچوں کو لوٹا دے گا، یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہوگا، لہٰذا آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ پھر تیسرا داخلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا مصر کی جانب ہوتا ہے، وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہماری بہت بری حالت ہے، معاشی طور پر بھی ہم پریشان ہیں، ہمیں اناج بھی چاہیے اور بنیامین بھی چاہیے۔ جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اب برداشت نہیں کر پائے اور آپ نے آپ کے بھائیوں کو کہا کہ اے بھائیوں، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ سارا نقشہ سامنے آ گیا، لہٰذا انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب بتایا گیا کہ والد صاحب کی آنکھ کی بینائی جا چکی ہے تو انہوں نے پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور لے جا کر کے میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، انشاءاللہ العزیز ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور ساری فیملی کو لے آنا۔ جب خاندان حضرت یوسف پھر مصر میں چوتھی مرتبہ جا کر وہ بینائی لوٹ آئی، والد وغیرہ سب کو لے کر کے وہ واپس پلٹ آئے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جب وہ استقبال کے لیے شہر سے باہر گئے، ان کا استقبال کر کے لا کر کے ان کو ان کے عرش پر یعنی ان کی کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے والد، والدہ اور ان کے 11 بھائی سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جیسے کہ میں نے شروع سورے میں 12ویں پارے میں عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے آزمائش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ آل یعقوب کنعان سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے۔ اللہ نے ان کے جواب کے لیے ساری کی ساری سورت مبارکہ کو نازل فرما دی جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے واقعہ اور تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر بھی یہ دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھے بغیر سنے بغیر سارے کا سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اللہ نے ان واقعات میں نصیحتیں اور عبرت رکھی ہے، جو سمجھنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھا ہے، بل اگر وہ سمجھنا نہ چاہے تو ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی کتابیں کوئی ان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ آئے گا سورۃ الرعد۔ اس سورے میں کائنات کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر ملتا ہے
اس میں سے ایک نشانی ہے الرعد، یعنی بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اس پر اس سورہ مبارک کا نام الرعد رکھا گیا۔ اس سورہ کے عناوین کیا ہے، عنوانات کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا، چونکہ مکی صورت ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور بتلایا گیا پہلی آیت ہی میں کہ پہلی آیت تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، یعنی قرآن کریم کے کلام حق ہونے کا بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد جو بیان فرمایا اسی طرح حدیث پاک بھی الذی انزل الیک من ربک الکتاب کے حوالے سے من ربک الحق سے مراد حدیث پاک لی گئی ہے۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے اور برحق ہے، اسی طرح حدیث پاک بھی وحی الہی ہے اور برحق ہے۔ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ و معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بلکہ الفاظ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کی، آسمان، سورج، چاند بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، بغیر کالمز اور پلر کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کیسے ٹھہرا دیا؟ ایک چیز ہم بغیر کالم کے، بغیر سپورٹ کے ہم ٹھہرا نہیں سکتے، مگر آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر کالم کے ٹھہرایا؟ اس کی عقل مند کے لیے اللہ نے اس میں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں فرمائی۔ پھر فرمایا فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حادثات سے حفاظت فرماتے، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، مگر نیک کاموں کے معاملے میں ہوگا تو ایسا نہیں ہے آپ کوئی غلط کام کے لیے یا برے کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی فرشتے نگہداشت کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ یہاں حق اور باطل کی ایک مثال دی گئی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے، اس کے اندر میل کچیل اور جھاگ بھی ہوتی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر جب جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نیچے رہ جاتی ہے، تو ایسے ہی باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا وقت ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ سب دب جائے گا، اور جب باطل ختم ہو جاتا ہے تو پھر حق ابھر کر کے سامنے آ جایا کرتا ہے۔ اس کا ذکر ملتا ہے متقین الذین یوفون بعہد اللہ، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے وعدوں کو وہ توڑا نہیں کرتے، اور وعدوں کی وفا کرنا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقین کی علامت بھی بیان کی گئی۔ کفار کے مطالبات بیان کیے گئے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے، لیکن کفار جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ ان کے مطالبات کو پورا نہیں فرماتا۔ کیوں نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ اگر کوئی مطالبہ مانگ کر کے معجزہ لیا جائے اور اگر وہ معجزہ پورا کرنے پر انہوں نے اس کے بعد اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا تو پھر ان کے لیے سخت ترین عذاب آیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی دی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب پاک جو لوگ یہ کفر کیے ہیں وہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہے، آپ فرما دیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ میری گواہی دے گا، وہی میرے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس پر سورہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ رات کا، پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا، اور سورہ کی ابتدا قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا، روشنی کی طرف لانا، یہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مقصد حیات ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ اس قوم کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں بھیجے گئے، اور قریش کی زبان عربی ہے اور عربی وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ پھر شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافے کا ذکر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں زیادہ ہوگی، ناشکری کرو گے تو نعمتوں کو گھاٹا دیا جائے گا۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اچھا کلمہ، اچھی بات اور بری بات کیا ہے ذکر کیا گیا، کیسے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، فرمایا اچھی بات یہ ہے، اچھا کلمہ یہ ہے ایک جھاڑ کی طرح ہے، کیسے؟ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جو اصل ہے وہ زمین میں
ثابت ہے، گڑی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی ڈالیاں، اس کی برانچز آسمان میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اس زمین کو کوئی اس کا جماؤ یا استحکام نہیں ملتا، یعنی اسے اکھاڑے تو فوری طور پر اکھڑ جاتا ہے، ایسے جس سے مراد حنظل یعنی اندرائن کی بیل وغیرہ جو کہا جاتا ہے، جو اوپر ہی طرح پر رہتی ہے، جس کا پھل جو ہے سخت کڑوا ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے باری تعالیٰ میرے اس شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد میں، اے باری تعالیٰ میری اولاد کو برائی سے محفوظ فرما، وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اس چیز سے ان کی حفاظت فرما کہ وہ معبودوں کو یعنی بتوں کی پرستش کر سکے۔ تو اس سے ایک بات اور ایک ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم کی ابراہیم کی دعا ہو رہی ہے، تو آپ کے والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پر ہونا، اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے۔ پھر فرمایا یہ دعا حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد فرمائی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں، اور فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حالانکہ بنجر زمین ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی مکے میں، مگر آج آپ جا کر دیکھیں کہ ہر چیز مکے میں ملتی ہے، ہر قسم کا فروٹ، دنیا کا کوئی اگر قسم کا فروٹ اگر کہیں اور ملتا ہوگا کسی دنیا کے کونے میں، وہ فروٹ آپ کو مکے میں ملتا، حالانکہ اگتی ایک چیز نہیں ہے مکے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن، برکت اور ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتی رہنی چاہیے، انبیاء کرام کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے اس کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آخر ایک ہی لائن میں وہ سورہ شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے سورہ الحجر۔ اس کی مضامین تو آگے آئیں گے۔ اس سورے میں قوم سمود کی بستیوں کا ذکر ہے جو الحجر نام کے علاقے میں رہتے تھے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو اس لیے اس سورے کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ یہی ایک ہی آیت پر اس سورے کا اختتام 13ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہمیں 14ویں پارے میں نظر آئے گی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔